مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فتح ورزیہ کا تعارف کے ساتھ مجل قادری حاضر خدمت ہے، اور میں تمام ہدایت قاد امام یوٹیوب چینل کے سامعین ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے ایپیسوڈ آپ مسلسل دیکھتے رہے ہیں۔ اب تک ہم 12 ایپیسوڈ جو ہے آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں فتح ورزیہ کے تعارف کے حوالے سے، اور ہم نے پچھلے جو سب ایپیسوڈ تھے اس میں ہم نے فتح ورزیہ اول جلد ہم نے شروع کی تھی، اور اس کے کچھ مسائل جو ہم نے بتائے تھے۔ فتح رضویہ کا اگر آپ عمومی جائزہ لیں تو میں نے کہا کہ اس کے 30 والیوم ہیں، جس میں سے میں نے 4 والیوم ابھی آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ فقہ کے اندر پہلا جو کتاب آتی ہے وہ کتاب طہارت ہوتی ہے، اور کتاب طہارت کے اندر جو مسائل آتے ہیں وہ غسل کے اور وضو کے آتے ہیں طہارت سے متعلق۔ تو پہلی سے لے کے 4 جلد تک اگر آپ مطالعہ کریں، اس کا دیکھیں فتح رضویہ کو، تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 20 سے زیادہ رسائل جو لکھے ہیں نا، ان کے اندر صرف پہلی دوسری جلد کے ملا کر 20 سے زیادہ رسائل ہیں، جس کے اندر انہوں نے پانی سے متعلق گفتگو کی ہے، اور بتایا ہے کہ کن پانی سے وضو ہو سکتا ہے، کن سے نہیں ہو سکتا، کس سے فقہاء کے درمیان اختلاف ہے، پھر پانی کی نوعیت کا ہے، پانی کہاں مل رہا ہے، اس سے چیزیں آتی ہیں۔ تو ابھی بھی ہم جب دوسری جگہ شروع کر رہے ہیں تو اس کے اندر بھی 7 رسائل جو ہیں وہ اسی آپ سے متعلق ہیں، پانی سے متعلق ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم پانی پر مسائل پر آیا حضرت کے حوالے سے، تو ذرا صحیح دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو کب اور کہاں اور کیسے بنایا، اور ہم تک یہ کیسے پہنچتا ہے۔ ہم تو استعمال کرتے ہیں، ہم تو سمندر دیکھتے ہیں پانی کا، ہم دریا دیکھتے ہیں پانی کا، وہ تالاب دیکھتے ہیں پانی کا، اور گھروں میں نل کے ذریعے پانی آتا ہے۔ اس سے زیادہ میں نے معلوم ہے پانی کب کہاں کیسے بنا، تو ذرا سا اس کا بھی ہم اس کو بھی ساتھ میں اس کی نالج لیتے ہوئے چلتے ہیں۔ قرآن کریم کا مطالعہ جو بھی کرتا ہے یقیناً اس کو بہت ساری چیزوں سے ملتی ہیں، اور یقین قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بیان کر دیا جب سے کائنات اس نے بنائی ہے۔ کائنات کب بنائی، کس دن میں بنائی؟ قرآن کا ارشاد آپ سنیں سورہ حود کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔ کتنی چیزیں بیان کر دی اس کے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ فرما رہے کہ وہی ہے رب جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا۔ اب 6 دن کی تفصیل اگر میں جاؤں تو بہت وقت بھی لگے گا، لیکن اس والے 6 ادوار ہیں یا 6 اس کے زون ہیں یا جو بھی سمجھ لیں، بل وہ 6 دن اس نے کہا ہے، اور ایک دن کے دن کا برابر ہمارے لحاظ سے یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ابھی تو اس اتنا سماعت فرما لیں کہ اللہ فرما رہے کہ ہم نے 6 دن میں زمین و آسمان بنائے، اور فرما رہا ہے کہ اس کا عرش، اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ پانی پر تھا۔ پانی کا ذکر اگر آپ دیکھیں تو کہاں آ رہا ہے کہ جب اس نے 6 دن میں زمین آسمان بنا لیے، لیکن اس وقت اس کا عرش تھا، اور عرش نیچے پانی تھا، یا پانی پر عرش تھا۔ اور عرش کیا ہے؟ عرش کہنے کو ایک بہت بڑا ایک سمجھ لیں کہ بیٹھک کہہ لیں آپ ہے لحاظ سے، لیکن اس کا طول اتنا زیادہ ہے عرش کا کہ ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ استوا فرماتا ہے اپنی شان لائق وہاں پر، یہ قرآن میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ استوا فرماتا ہے اپنی شان لائق عرش پر۔ عرش کو ایک دو نہیں 8 فرشتے اٹھائے ہوئے، بہت بلہیم شہین فرشتے ہیں اس کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ سب چیزیں موجود ہیں قرآن کی تفسیر میں، حدیثیں موجود ہیں، آپ تفسیر میں نہیں یار، میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں پانی کے حوالے۔ پھر اللہ فرما رہے جو اس کا عرش ہے نا وہ پانی پر تھا، پانی پر تھا، اور اس نے زمین آسمان بنائے۔ یہ بھی معنی بھی ہو سکتے ہیں، یعنی زمین آسمان سے بنائے، اس وقت بنائے جب پانی پر عرش تھا، اور اس نے بھی 6 دن زمین آسمان بنایا۔ تو پانی کا وجود میں بتانے جا رہا ہوں کب سے ہے۔ اب یہ پانی کب آیا دنیا میں اور کیسے آیا؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی 6 دن میں،
बिग बैंग थ्योरी भी हम जानते हैं। बिग बैंग थ्योरी में कहा जाता है कि यानी एक वो चीज़ फटी और बहुत सारे सैयारे इधर-उधर ज़मीन भी आ गई। ज़मीन जब आई अपनी फॉर्म में, आग का गोला थी। ठंडा करने के लिए अल्लाह ताला ने आसमान से पानी बरसाया। कुरान फरमाता है, वस्समाअ बिनाउ व अंज़ला मिनस्समाइ मा, आसमान को इमारत बनाया और आसमान से पानी उतारा। इसे बताने जा रहा हूँ ताकि हमें पानी की अहमियत पता चले कि जब हम इस्तेमाल करते हैं बिला तकल्लुफ़ हमें पता चले कहाँ से है, कैसा है, क्या है। ये केमिकली हम जानते हैं H2 है, लेकिन ये कैसे H2 से पानी बन गया, ये भी मसला है। बहरहाल, तो अल्लाह फरमा रहे कि हमने आसमान से उतारा पानी। अब जब आसमान से पानी उतारा, तब उतरने के बाद ज़मीन पर आ रहा है, ज़मीन के अंदर जा रहा है, फिर चश्मे उस से बाहर आ रहा है। अल्लाह फरमा रहे एक जगह और, व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिन्हुल अनहर व इन्न मिन्हा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिन्हुल मा। पत्थरों में कुछ वो हैं जिनसे पानी की नदियाँ निकलती हैं, यानी जब चश्मे फूटते हैं तो नदियाँ निकलने लगती हैं, और कुछ वो हैं जो फट जाते हैं, यानी कहीं फटा, ज़लज़ला आया और वहाँ से पानी बहने लगा। अब इस सूरत में ये पानी इस्तेमाल होने वाला हमें मिल रहा है, तो हमें नदियों से, नालों से, दरियाओं से पानी जो बहता हुआ आता है वो हम इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे नलों में आ गए, पहले नल तो नहीं होते थे, तो उमर ये पानी आ रहा, अब इसमें अब जो पानी आ रहा है दरिया के अंदर या उसके अंदर, तो अब इसमें हज़ारों किस्म के मसाइल पैदा हो गए, जिसको हम डिस्कस करेंगे या डिस्कस किया मौलाना अहमद ने। हम लोग जो 95% जब हम शहरों में रहते हैं, हमें अब उसका एहसास नहीं होता है उस पानी का, कि इसकी क्या कंडीशन है, क्या नहीं। हमें नल में पानी आ जाता है, हम इस्तेमाल कर लेते हैं। नल में पानी आने वाले को किसी से पूछिए, वो कहेगा इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, 3-4 कंडीशन वो बताएगा, मसलन कि भाई उससे बू ना हो, उसके अंदर कोई ज़ायक़ा ख़राब सा ना हो, और उसकी रंगत ख़राब ना हो। अगर ये चीज़ें नहीं हैं, तो वो पानी मुस्तमिल है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वज़ू के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और गुस्ल के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। और जब पीने के लायक नहीं होगा, तो गुस्ल के लायक भी नहीं होगा, और ज़ाहिर बात है वज़ू भी नहीं करेंगे उसे। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ बताया कि ये पानी कैसे, फिर ज़ाहिर बात है कि अब ये पानी हमें जब मिल रहा है, जो बादल की सूरत में आ रहा है, वो भी अल्लाह ने बयान कर दिया। पहला उसने बताया कि हमने सूरह बकरा के अंदर वस्समाए बिनाओ व अंज़ला मिनस्समाइ मान, आसमान की इमारत बनाया और उससे हमने पानी उतारा, ये सूरह बकरा में। अब सूरह अराफ में अल्लाह फरमा रहा है, वहुवल्लज़ी युर्सिलु रियाहा बुश्रम बैना यदा रहमतिही हत्ता इज़ा अक़ल्लत सहाबन सिक़ालन सुक़नहु लिबलदिन मय्यतिन फ़अंज़लना बिहिल मा। वही है कि हवाएं भेजता है, उसकी रहमत के आगे मोज़ा सुना दी। यहाँ तक कि जब उठा लाएं भारी काले बादल, हमने उससे किसी मोज़ा शेख तरफ चलाया, फिर पानी बरसाया। तो अब उसमें ये कुरान ने बता दिया कि ये जो हमें पानी मिल रहा है इस वक्त, वो जो पहले आना था वो आ गया। हमने, हमारी जब आँख खुली, हम तो ये बारिश को देख रहे हैं, आसमान से पानी वो जो आसमान से आया था और इतना समंदर बन गए। अब 3/4 समंदर है, पानी है समंदर का हमारे ऊपर, कहाँ से आया? अल्लाह ने आसमान से लाया। अर्श के नीचे पानी था, कि वहाँ से आया, अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल, हमारे मसाइल ये आते हैं कि जब हम इस्तेमाल करना शुरू करते हैं पानी को, तो अब ज़ाहिर बात है कि मसाइल उलमा के पास जाते हैं, उलमा उसको समझाएंगे, बताएंगे। अब आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह एक इतने बड़े फ़क़ीह हैं, बल्कि मुज्तहिद हैं। मुज्तहिद होता है कि जो इस बात की भी इदरा करता है कि जो हमारे पहले फ़ुक़हा ने कहा है, उसके अंदर वो आप तस्दीक भी कर सके, उससे तख़रीज भी कर सके, उसके ये बता दें कि कौन ज़्यादा बेहतर है, कौन बेहतर नहीं है, फिर अपनी राय भी दे सकता है, अगर उस मसले में पिछले किसी मुज्तहिद ने कोई राय नहीं दी है। तो इमाम हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के पास भी मसला है। और जनाब ये दूसरी, पहली जिल्द में बताया, दूसरी जिल्द के अंदर भी 7 जो है वो उसके अंदर क्या कहते हैं वो हैं मसाइल, जो सारे के सारे जो है वो पानी से मुताल्लिक़, यानी ये एक रिसाला है 1320 में, इसमें बता रहे हैं कि इस्तेमाल शुदा पानी की तारीफ़ क्या है। अब इसी पर रिसाला लिख दिया। अब वो इस्तेमाल जब हम करने जा रहे हैं, उससे बहुत सारे मसाइल आते हैं, तो बताएंगे उसके अंदर। फिर जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं, अब तो मैंने कहा ना, हम तो
استعمال مسجد میں جائیں تو نل میں، گھر میں تو نل ہے۔ یہ مسائل وہاں زیادہ آتے ہیں کہ جہاں پانی تالاب کی صورت میں ہے، یہ ندیاں بہہ رہی ہیں چھوٹی، یہ تو بڑی ندی ہوتی ہے، وہ تو پانی بہہ رہا ہوتا ہے تیزی کے ساتھ، اور بہتا ہوا پانی پاک ہے، اس میں غلط آ بھی جائے تو اس سے غائب ہو جاتی، پتہ بھی نہیں چلتی۔ لیکن جہاں پانی کم ہوتا ہے، تالاب سے ہوتے ہیں، وہاں مسائل زیادہ آتے ہیں۔ پھر پانی میں یہ بھی ہوتا ہے کہ پانی آپ کو موجود ہے، آپ پانی استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ الگ مسائل آتے ہیں اس کے اندر۔ تو اب جو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آپ فتاوی کی جلد دوسری دیکھیں گے تو اس میں آپ کو کیا ملے گا؟ میں خلاصہ بتا رہا ہوں اس مسائل کے لیے، تو ہر ایک کو پڑھنا پڑے گا کہ کس نوعیت کے وقت میں کون سا پانی ہم استعمال کر سکتے ہیں، کون سا نہیں کر سکتے۔ امام اللہ نے جو اس میں 7 رسائل بیان فرمائے ہیں، اس کے اندر تقریباً 450 صفحات سے زیادہ یہ مسئلہ ہے، اور اس کے اندر جتنے مسائل میں بتائے ہیں، جو 1200 سال کے فقہاء کرام نے پانی کے استعمال کے متعلق جو باتیں بتائی ہیں، یہ وہ ساری باتیں ہیں جو نل سے تعلق نہیں رکھتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میں تو آپ کی بات بتا رہا ہوں، اس لیے ہوتا ہے کہ آج کی دنیا کی ہماری ضرورت نہیں ہے اس کی، بھائی آج آپ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کہیں اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں تو وہاں ضرورت تو پیش آئے گی نا، تو مسائل تو لکھ دیے جاتے ہیں، بتا دیے جاتے ہیں، فار ایور ہوتے ہیں وہ۔ تو امام رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے بتایا کہ ان پانی کی 3 طبقات ہم کر سکتے ہیں۔ ایک طبقہ پانی، ان طبقات سمجھیے اقسام کہہ لیں آپ۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جن سے وضو ہو سکتا ہے یا غسل ہو سکتا ہے یا وہ استعمال کے لائق ہے، جس سے وضو ہوتا ہے۔ دوسرا وہ جس سے استعمال کے لائق وضو کے لیے نہیں ہے یا آپ کے غسل کے لیے نہیں ہے۔ تیسرا طبقہ پانی وہ ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر اختلاف آ جاتا ہے فقہاء کرام کا، کچھ کہتے ہیں نہیں جائز ہے، کچھ کہتے ہیں جائز نہیں۔ اب یہ مسائل بن جائیں گے، میں آپ کو ٹوٹل بتا رہا ہوں۔ 307 اقسام انہوں نے پانی کی اس طرح بتائی ہے کہ جن سے وضو ہو سکتا ہے، وضو نہیں ہو سکتا یا کراہت ہے۔ اب 307 کے اندر بھی 160 یعنی 160 وہ ہیں اقسام جن سے وضو ہو سکتا ہے، یعنی وہ اقسام بتائیں جن سے پانی ہوگا، کنڈیشن بتا دی، اس سے وضو ہو سکتا ہے، 160۔ پھر 124 وہ ہیں جن سے فقہاء کے نزدیک یہ طے شدہ ہے کہ ان سے وضو نہیں ہو سکتا، غسل نہیں ہو سکتا، اور 23 سے قریب ایسے اقسام آئیں گی، کنڈیشنیں آئیں گی جس میں فقہاء کرام کا اختلاف ہوگا، کچھ کہیں گے ہو سکتا ہے وضو، کچھ کہیں گے نہیں ہوتا، تو یہ بنے 307۔ اب احمد رضا صاحب ہے، یہ آپ کو ہر جگہ ایک منفرد مقام کے ساتھ نظر آئیں گے۔ یہی میں بار بار کہتا ہوں آپ کے سامنے کہ احمد رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام کیا ہے، ایک تو انہوں نے 12 سال کا ڈیٹا جمع کر دیا۔ اب آپ اگر کتاب الطہارت پڑھنے جائیں، آپ کو 20 کتابیں دیکھنی پڑیں گی، لیکن جب احمد رضا کا فتاوی جب پہلی دوسری دیکھیں گے نا، آپ کو کسی اور کتاب کی ضرورت شاید پیش نہ آئے، اس لیے کہ انہوں نے 1200 سال کے فقہاء کرام کے جتنے بھی ممکنہ اقدامات ہو سکتے تھے پانی کے متعلق، وہ سب انہوں نے اکٹھا کر دیا۔ جن سے وضو ہو سکتا ہے وہ بتا دیے، جن سے نہیں ہوتا وہ بتا دیے، جن سے کراہت وہ بتا دی۔ اب اس کے بعد یعنی 307 میں سے 254 تو انہوں نے پچھلے چیزیں گلا دی پانی سے متعلق، اور 43 کا انہوں نے اضافہ کیا، یعنی 43 اقسام جس میں کچھ جائز والے بتایا، کچھ ناجائز میں اضافہ کیا، کچھ کراہت میں اضافہ کیا۔ تو آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ احمد رحمۃ اللہ علیہ اس پر کتنی اتھارٹی رکھتے تھے، کتنی دسترس رکھتے تھے، ایک ایک جزئے کو وہ جانتے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک چیز اور ہے، وہ یہ ہے کہ پانی ہوگا، اس کے باوجود بھی آپ وضو نہیں کر سکتے، آپ غسل نہیں کر سکتے، آپ استعمال نہیں کر سکتے، یعنی پانی خراب نہیں ہے، پانی موجود ہے۔ اب پانی موجود ہونے کے بعد انہوں نے تقریباً 175 کنڈیشنیں گنائی ہیں کہ پانی موجود ہے لیکن آپ پانی سے وضو نہیں کر سکتے، ایسی کنڈیشن آ جاتی ہے انسان کے ساتھ، اس کو استعمال نہیں کر سکتے آپ۔ اب وہ پہ پڑھیں سے نہ جائے گا، ظاہری بات ہے، آپ کو ایک ایک بنائی جائے لمبی، ظاہر بات میں نے کہا کہ میں تو چاہ رہا ہوں کہ ایک جلد ایک ایپیسوڈ میں آ جائے، لیکن نہیں آ پا رہی ہے، تو اس میں اتنا عمومی بتایا میں نے کہا اس کے رسائل پڑھیں،
ہر رسالے کا آپ کو ایک الگ چیزیں ملیں گی اس کے اندر. تو اللہ رب العزت نے کیونکہ ان کو اتنی وسعت دی تھی تو انہوں نے الحمدللہ فتح رضویہ کے اندر یہ جو رسائل لکھے ہیں. تو میں نام دے رہا تھا، میرے نام میں پھر بات ہو جاتا ہے. یعنی کہ پانی کے استعمال وہ بتانے جا رہے ہیں کہ تعریف بتائیں گے کہ پانی جو استعمال کریں اس تعریف کیا. وہ تو ہم اتنا سب جانتے ہیں. اچھا دیکھیے ایک بات چیز آپ اور غور کیجیے. پانی کے وضو سے پہلے ہم ایک کام کرتے ہیں نا، ہاتھ دھوتے ہیں، اس کے بعد ہم کلی کرتے ہیں اور ناک پانی لیتے ہیں. یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ واجبات میں سے ہے. لیکن کرتے کیوں ہیں؟ کرتے اس لیے ہیں کہ جب آپ ہاتھ دھو رہے ہوں گے کسی پانی سے، کہیں میں بھی ہوگا اسٹورڈ پانی ہے یا نل سے آ رہا ہے کہیں سے باہر، لیکن خاص طور یہ بات آ رہی جہاں سے پانی کھڑا ہوتا ہے یا دریا ہے ہلکا بہ رہا ہے، آپ پانی دیکھ رہے ہیں. اگر آپ دیکھ رہے ہو نظر آتا ہے اس کا رنگت، کہ رنگت پانی کی ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں رنگت صاف نظر آ رہی ہے، پھر آپ کچھ پانی لیتے ہیں اور کلی کرتے ہیں. کلی جب لیتے ہیں تو ذائقہ آ جاتا ہے اس کے اندر، آگے ذائقہ. ناک کو لیتے ہیں تو خوشبو آ جاتی ہے. یہی کنڈیشنیں ہوتی ہیں پانی کے استعمال کے لیے ہمارے لیے کہ کوئی بودار نہ ہو، اس کے اندر کوئی رنگت ایسی نہ ہو جو بری لگے، یا ذائقہ خراب ہو، یا پھر ذائقہ خراب ہو رہا ہو، یا اس میں بو آ رہی ہے. تو اب یہی کنڈیشنیں ایک نہیں ہوتی ہیں. اب پانی کہیں اگر تالاب ہے، کنڈیشن بتا رہا ہوں بھائی، وہاں جانور بھی پانی پی رہا ہے، انسان بھی پانی پی رہا ہے. اور یہ ہمارے اگر آپ دیکھیں شہری علاقوں میں نہیں بلکہ گاؤں علاقوں میں جہاں بارشیں بھی کم ہوتی ہیں، جہاں دریا بھی نہیں ہوتے ہیں، تو وہاں جو پانی کے نشے آپ دیکھیں. اب وہ پانی تالاب کے اندر ہے، دریا نہیں ہے اور پانی کھڑا ہوا ہے، اب وہ ہم استعمال کرتے نہیں دیتے. اب کنڈیشن بتائیے کتنا بڑا تالاب ہے اس کی. اب آئیے سائز آئے گا اس کا، اگر سائز کتنا بڑا ہے پھر گہرائی اس کی کتنی ہے، پھر وہ پانی جانور ایک طرف سے پی رہا ہے، کئی جگہ سے پی رہا ہے. یہ ساری چیزیں آتی ہیں اس کے اندر. تو اب جب وہ آئیں گے کنڈیشنیں وہ بتائیں گے، آپ جا کے بتا دیجیے کہ جلد پڑھیں نمبر 2 اور اس کے اندر آپ بہت سارے سائل ملیں گے. اسی میں انشاءاللہ تھوڑی سی اور گفتگو کروں گا اگلے ایپیسوڈ میں. اس کے لیے بتاؤں گا کہ یہ جو پانی ہے اس کے فوائد تفصیل کے بارے میں وضو کر رہے ہیں، اور فوائد کے ساتھ اس کی باطنی فوائد کیا ہیں، اور کون سا پانی زیادہ معتبر ہے، کون سا پانی زیادہ ہمارے استعمال میں آتا ہے، اور کون سا قیمتی ہے، اور کون سا جو ہے وہ ہمیں نایاب ہے پانی. گفتگو کروں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ایپیسوڈ میں. میں نے کہا کہ آپ کی دلچسپی قائم رہے تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.